اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ ال عمران۔ کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کی اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان رہنا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جو وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے بھائی اور قابل احترام بہنوں، دعا ایک عظیم عبادت ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، بلکہ نماز جو کہ اسلام کے ارکان میں دوسرا اہم رکن ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ قیام میں ہم سورۃ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تشہد میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے یاد رکھی سب سے اہم شرط حلال رزق ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج جس کو کہا جائے نا یا حلال رزق، جی مال آنا چاہیے، بس یہ نہ پوچھے کہاں سے آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ موجود حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ رسولوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ پہلے کیا کرو، پہلے اپنا کھانا حلال کر لو، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ جو تمہیں رزق دیا گیا ہے حلال رزق اس میں سے کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اور حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، جو لباس پہنا ہوا حرام کا، اور جو اس کے اندر غذا حرام کی، اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ تو بھائی میرے بھائیوں، اہم شرط یہ ہے کسی بھی جو ہے عبادت کے لیے کہ رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بھائیو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ رواہ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں مسجد میں، گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، کیا حال ہے جناب، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ رب العالمین کے سامنے ہیں۔ آج عام آدمی آفیسر کے سامنے، کسی بڑے لوگ کس کے سامنے کھڑا ہو تو کتنا ٹینشن میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے دعا مانگ رہا ہے اور اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے اور زانی جو عورت ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داء فلیستجاب له۔
حل من سعال فیعطا، یہ میرے بھائیو حدیث سلسلۃ الصحیح میں موجود ہے، اور حدیث نمبر 1073 اس کا نمبر ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کرو، جس کا، اور اسی طرح کوئی سوال کرنے والا ہے اس کا سوال پورا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کریں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا جب نصف شب یعنی آدھی رات ہو جاتی ہے قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے، وہ عورت جو کہ غیر مردوں کو سیراب کرتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی میری بہن یہ سن رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے تو آج سے چھوڑ دے، یہ جو اڈے بنائے ہوئے ہیں اس طرح عورتوں نے، یہ صحیح نہیں ہے، اور کسی سے ان سے پوچھا گیا تو کہیں کہ کیا ہے، ہم تو اتنی محنت کرتی ہیں اپنا جسم، یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اور اسی طرح زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ پھر اتنا پیسہ کمانے کے بعد اگر دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 آگے چلتے ہیں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے والے، جب یہ کام یہ فرض ادا نہیں کرتے، نیکی کا حکم دعوت و تبلیغ کا انجام نہیں دیتے، تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 1762۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ ہر شخص یہ کہتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ جس کی بڑی داڑھی ہے اس کا کام ہے، یا جس نے کوئی نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بتا دیا کہ اگر ایک آیت بھی آ جاتی ہے وہ بھی آگے پہنچا دو، ہم سب کا یہ کام ہے، تبھی آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 5، دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی ولی بزرگ کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، بخاری، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جب دعا کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، بزرگ کا وسیلہ، کسی نبی کا، کسی جن کا، کسی اور چیز کا، تو وہ داخل کدھر گیا؟ وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے، مجھ کو نہیں پکاریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کر جہنم میں پھینکوں گا۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60۔ نمبر 6 اور آخری، یہ جو ہے شخص جس کی گناہ دعا قبول نہیں ہوتی، گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں گناہ اور قطع رحمی کی بات ہو، یعنی دعا کر رہا ہے اس میں کوئی گناہ والا کام ہے یا قطع رحمی والی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، جس میں گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے میرے بھائیو، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 میں سے ایک چیز جو ہے ضرور دے دیتا ہے۔ یا تو جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دیجیے، دعا اس نے مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دیا۔ نمبر 2، یا پھر دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کوئی اس کی تقدیر میں مصیبت لکھی تھی، ایکسیڈنٹ لکھا تھا، بیماری لکھی تھی، کوئی اور لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، یا پھر اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے خزانے ہیں،
روا احمد اس حدیث کی جو ہیں وہ اس کی روایت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ جو چند ایک چیزیں بتائیں، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن انسان اللہ تعالیٰ کے کٹارے میں آئے اور بڑا خوش ہو کہ میں نے تو حج کیے، میں نے تو عمرہ کیا، میں نے تو یہ عبادت کی، میں نے نمازیں پڑھیں، اور بتایا جائے کہ تمہارا اعمال نامہ صفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام